السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کے چوتھے رکوع سے درس شروع کریں گے۔ تلاوت قرآن کریم کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ اب ان آیات کریمہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنی اولاد کو کنگال ہونے کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ہی ہیں جو انہیں رزق دیتے ہیں، اور تمہیں بھی ان کو قتل کرنا یقیناً بہت بڑی خطا ہے۔ اور زنا کے قریب نہ جاؤ، یقیناً یہ بے حیائی ہے اور بہت برا رستہ ہے۔ اور اس جان کو ناحق قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرمت بخشی ہو، اور جو مظلوم ہونے کی حالت میں قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو بدلہ کا قوی حق عطا کیا ہے، پس وہ قتل کے معاملہ میں زیادتی نہ کرے، یقیناً وہ تائید یافتہ ہے۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریق پر کہ وہ بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جب تم معاف کرو تو پورا معاف کرو اور سیدھی ڈنڈی سے تولو، یہ بات بہت بہتر اور انجام کار سب سے اچھی ہے۔ اور وہ موقف اختیار نہ کر جس کا تجھے علم نہیں، یقیناً کان اور آنکھ اور دل میں سے ہر ایک سے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، تو یقیناً زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، اور نہ قامت میں پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ تمام ایسی باتیں ہیں جن کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ یہ ان حکمت کی باتوں میں سے ہے جو تیرے رب نے تیری طرف وحی کی، اور تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا، ورنہ تو جہنم میں ملامت زدہ اور دھتکارا ہوا پھینک دیا جائے گا۔ کیا تمہیں تو تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے چن لیا
اور خود فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا بیٹھا، تم یقیناً بہت بڑی بات کر رہے ہو۔ اس سے پہلے کہ خاکسار ان آیات کی تشریح شروع کرے، کل کے رکوع میں سے چند ایک باتیں بھی آپ کی خدمت میں رکھنی چاہتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی گزارش کرنی چاہتا ہے کہ اس مختصر سے وقت میں تمام آیات کی گہرائی میں نہیں جایا جا سکتا۔ یہ درس جو ہیں یہ اصل میں چارٹ لگانے کے لیے ہیں، دل میں ایک شوق قرآن کریم پڑھنے کا اور تفسیر جاننے کا اور ایک لگن اور ایک محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ان درسوں کو سنتے ہوئے بے شمار سوالات آپ کے ذہنوں میں آئیں گے، چاہیے کہ ان دنوں میں ان کے خود جواب ڈھونڈیں، ایک تعلق قرآن کریم سے پیدا کریں، تلاوت قرآن کریم کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ خاص طور پر نوجوان بچوں اور بچیوں سے میں درخواست کروں گا، قرآن ایک نور ہے، اگر آپ طالب علم ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں کو جلا بخشے گا، اگر آپ کاموں پر لگ چکے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کسی بھی دنیا کی فیلڈ میں ہیں، تو یہ قرآن کریم آپ کے دل کو روشن اور دماغ کو روشن کرے گا، جس سے آپ دنیاوی اور دینی دونوں ترقیات حاصل کر سکیں گے۔ کل کی آیات میں والدین کی خدمت کا ذکر تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اپنے خطاب میں ایک لطیفہ سنایا، لیکن فرمایا کہ یہ لطیفہ بہت سارے لوگوں کو رلا بھی دے گا، اور کیونکہ یہ بہت حقیقت کے قریب تر بھی ہے۔ بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ لطیفہ یہ ہے کہ ایک ایسے ہی شخص نے اپنے بوڑھے باپ کو ایک کمرے میں ڈال دیا اور لباس کے طور پر سردی میں بھی اسے ایک بہت چھوٹا سا لحاف دیا۔ ایک دن باپ نے بیٹے سے شکایت کی کہ بیٹا دیکھو، ساری رات جاگتے ہوئے گزر جاتی ہے، ٹھٹرتا رہتا ہوں، کوئی اچھا لحاف ہی دے دو۔ وہ شخص ڈھونڈنے کے لیے پرانے لحافوں میں سے، رضائیوں میں سے جب دیکھ رہا تھا تو ساتھ ہی اس کا چھوٹا بیٹا بھی تھا۔ جب اس نے باپ کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو معصومیت سے ابا سے کہا کہ ابو، دادا ابو کو یہ سارے لحاف نہ دے دیجیے گا، جب آپ بوڑھے ہوں گے تو میں پھر آپ کو کیا دوں گا۔ تو یہ بعض جگہوں پر یہ حقیقت نظر بھی آتی ہے اور یہ دکھ دینے والی بات ہے، لیکن والدین کی خدمت کے ساتھ ان کی دعاؤں کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر وہ صحیح نیت کے ساتھ، صحیح ارادوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے تو اللہ وہ ارادے جانتا ہے، دلوں کے اندر کیا ہے وہ کیفیت بھی جانتا ہے۔ جہاں تک ماں باپ کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لحاظ سے ایسے بچے جب خدمت کرتے ہیں تو انہیں یہ بھی تلقین فرمایا اور اگر تم نیک ہو تو وہ یقیناً بکثرت توبہ کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ نیک نیتی سے خدمت کرو گے تو جو کمیاں رہ جائیں گی وہ اللہ تعالیٰ تمہارے استغفار کے نتیجے میں ان کو پورا کر دے گا۔ رمضان مبارک اور استغفار کا بھی بہت ہی گہرا تعلق ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ بڑا بدقسمت ہے وہ شخص جو رمضان میں داخل ہوا اور اپنے گناہ معاف نہ کروا سکا، اور بڑا ہی بدقسمت ہے وہ شخص جو بوڑھے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ تو رمضان میں بہت والدین کی خدمت کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور جہاں کمیاں نظر آئیں اور کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ اس سے اگلی آیت میں والدین کے بعد رشتہ داروں کا تعلق شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن عزیز کے ایک خطاب کا کل میں نے ذکر کیا تھا۔ 2011 میں یہاں جرمنی کے جلسہ کے موقع پر آپ نے جرمن مہمانوں کے ساتھ یہ خطاب فرمایا، اسی میں سے ایک اقتباس آپ کی خدمت میں شاید کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ فرمایا معاشرہ میں امن قائم کرنے کا دوسرا اصول یہ ہے کہ جب بچہ اپنے والدین کا گھر چھوڑتا ہے تو وہ اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں سے تعلق قائم کرتا ہے۔ اس لیے یہ فرمایا کہ تم اپنے حقوق ادا کرو۔ ایک وضاحت میں یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی قانون کی بنیاد یہ ہے کہ دوسروں کے حق ادا کرو۔ جب کوئی صرف اپنے حقوق کا ہی خیال رکھے گا تو وہ بے انصافی کا مرتکب ہوگا، اور جب وہ اپنے ذہن میں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے گا تو اس کے اندر قدرتی طور پر قربانی کی روح اور مادہ پیدا ہوگا۔
سچ یہ ہے کہ قربانی کے لیے تیار رہنا ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو امن اور پیار کے پھیلاؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ جب ایک انسان قربانی کی روح دکھاتا ہے تو دوسرے گروہ کا دل بھی اس کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس لیے صدقہ دینا اور اچھے کام کرنے کو اتنی اہمیت دی گئی ہے، اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ جب تم ضرورت مند کی مدد کرو اس کا بدلہ نہ چاہو اور نہ یہ ظاہر کرو کہ تم ان پر کوئی احسان کر رہے ہو۔ اس آیت میں ہی جہاں انسان اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا ہے کہ فضول خرچی بھی نہ کرو۔ انسان کا رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ پیار اور محبت کا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسے اوقات بھی آ جاتے ہیں زندگی میں کہ باہمی طور پر کوئی ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ جو ضد طول ہیں، جن کو خدا تعالیٰ نے امارت دی ہوئی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دولتیں دی ہوئی ہیں، وہ ان اختلافات کی وجہ سے اپنے غریب بہن بھائیوں عزیز و اقارب کی مدد کرنے سے ہاتھ نہ روک لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے غریب بھائی کو دیتے ہو۔ رمضان کا بھی صدقات کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے، اس لحاظ سے ہم جب اپنے غریب بہن بھائیوں کی مدد کے لیے تیار ہوں تو کہیں ہمارے وہ بہن بھائی یا غریب رشتہ دار محروم نہ رہ جائیں جن کے ساتھ ہمارا کوئی کبھی زندگی میں اختلاف ہو گیا۔ قرآن کریم نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بہتان باندھا گیا تو بہتان باندھنے والوں میں آپ کے ایک عزیز بھی تھے جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خاندان کو رزق دیا کرتے تھے، خوراک دیا کرتے تھے۔ جب ان کی طرف سے یہ حرکت دیکھی تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ جنہیں خدا تعالیٰ نے وسعت دی ہے وہ ان باتوں کی وجہ سے اس نیکی کرنے سے محروم نہ رہیں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رزق اور وہ خوراک اور وہ صدقہ دوبارہ جاری فرما دیا، باوجود اس کے کہ آپ کو اس سے بہت شدید تکلیف پہنچی تھی۔ تو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ صحابہ نے تو اس سے بھی بڑھ کر مثال دکھائی کہ وہ مہاجرین جو بالکل اجنبی تھے، مکہ سے چل کر لٹے پٹے جب مدینہ میں پہنچے تو انہوں نے سب کو گلے لگایا، اپنے گھر بھی دے دیے، جائیدادیں پیش کر دیں، کاروبار پیش کر دیے۔ تو یہ وہ عظیم الشان انقلاب ہے جو تقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ حقیقی رشتہ داروں کا پہلے ذکر فرما رہا ہے، پھر دیکھ لیں کہ کس قدر ان کا خیال رکھنے کی طرف انسان کو توجہ دینی چاہیے۔ فضول خرچی کا ذکر ہوا ہے۔ انسان کے اندر چونکہ دکھاوا ہے، بعض دفعہ وہ یہ خرچ کرتے ہوئے دکھاوا کرتا ہے، اور جب اس کے اندر دکھاوا پیدا ہو جائے تو پھر یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ خرچ اللہ تعالیٰ کی خاطر نہیں کر رہا بلکہ اپنی ذات کو دکھانے کی خاطر کر رہا ہے، حالانکہ اسے یہ خرچ خدا تعالیٰ کی خاطر کرنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ نے فرمایا، دیکھو دکھاوے میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ ایک شخص نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا تھا صرف اس لیے کہ لوگ کہیں واہ واہ بہت عبادت کرنے والا ہے، اور لوگ اس کی پیٹھ پیچھے کہتے تھے یہ دکھاوا کرتا ہے۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں اپنے خدا کی خاطر نمازیں پڑھوں، چنانچہ اس نے اللہ کی خاطر نمازیں پڑھنی شروع کی تو وہی لوگ کہنا شروع ہو گئے دیکھو کتنا نیک شخص ہے، اس کی خدا دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو مثال دے کر بتایا کہ دیکھو جو بھی خرچ کرنا ہے وہ اللہ کے نام پر خرچ کرنا، تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں میں بھی برکت عطا کرے گا۔ جب دکھاوا شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے دکھاوا کرنے والے شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں، وہ شیطانی راہوں پر چل پڑتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر کسی جگہ فوتگی ہو جائے تو وہاں صرف دکھاوے کی خاطر کئی رسمیں ایسی کی جاتی ہیں کہ ہمارا ناک اونچا ہو جائے گا، لوگوں میں واہ واہ ہو جائے گی۔ انہی چیزوں کو دیکھ کر جب غربا بھی ویسا ہی دکھاوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے پاس مال بھی نہیں ہوتا، قرض لے کر وہی چیزیں وہی رسومات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بے شمار دباؤ ان کے کندھوں پر آ جاتا ہے اور ان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں توازن کو قائم رکھنے کے لیے فرمایا کہ ایسی حرکتیں انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔
فرمایا کہ نہ ہی اپنے ہاتھ کو بخل کی وجہ سے اپنے گردن کے ساتھ باندھ لے، اگر ایسا کرو گے تو یہ طریق بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امتاً وسطا بنایا ہے جو درمیانی راہ اختیار کرنے والی ہے۔ اور پھر اس رکوع کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس رزق کو وسیع کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ بھی کر دیتا ہے۔ یہ جو خدا کا رزق کو وسیع کرنا ہے اور تنگ کرنا ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے۔ یہ بہت ہی پیارا مضمون ہے۔ اس کو مزید پڑھنے کے لیے میں احباب جماعت کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے ریویلیشن ریشنلٹی نالج اینڈ ٹروتھ، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، اس کا جو دکھ کا باب ہے اس کو پڑھیں۔ وہاں حضور نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ کیوں خدا تعالیٰ رزق کو بڑھاتا ہے، کیوں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بعض جگہوں پر رزق کم ہو گیا ہے۔ اس کی بہت ہی عظیم الشان نتائج نکلتے ہیں۔ انسان کے ارتقاء اور اس کی ترقی کا اس مضمون کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ ابھی دیکھ لیں دنیا میں ایک وبا آئی ہوئی ہے، ایک مصیبت کی حالت ہے، اور ایک لحاظ سے رزق کی کمی بھی پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ساری دنیا سر جوڑ کر ان پیدا ہونے والی بیماریوں کے خلاف نئے سے نئے علاج کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور یہی علاج آئندہ آنے والی ترقیات جو ہے اس کی راہیں بھی انسان پر کھول دے گا۔ ایک راہ اللہ چونکہ باسط ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، اس نے ہمیں طریق بھی بتا دیا ہے کہ وہ کس طرح اپنا رزق بڑھاتا ہے۔ ہم احمدی مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل سے سیدنا تقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے ساتھ وابستہ ہونے کے نتیجے میں اس نظام سے وابستہ ہیں جو ہمارے لیے رزق کے بساط یعنی بڑھانے کا ذریعہ بھی پیدا کرتا ہے۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ دین اسلام کی ترقی کے لیے اپنے اموال کو خدا کے حضور پیش کرو۔ ہر کمانے والا کم از کم ایک بڑا سونا خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنی آمد کا پیش کرے، اور جو پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ میں اس کا رزق بڑھاؤں گا۔ اسی طرح اس سے بڑھ کر قدم بڑھانے کی طرف توجہ دلائی کہ وصیت کے نظام میں داخل ہو جاؤ، 1/10 اپنے اموال کا خدا کی راہ میں پیش کرو۔ اللہ جو تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارے رزق کا انتظام کر چکا تھا، اب بھی وہ تمہارے اور تمہارے بچوں کے رزق کا بھی وہی رزاق ہے، اور وہ بہت بڑھا کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب لوگوں نے کثرت کے ساتھ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سعید اللہ تعالیٰ ابن عزیز کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نظام وصیت میں شمولیت اختیار کی، تو بے شمار مثالیں ایسی سامنے آئی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان کے قرض دور کروا دیے، ان کی بیماریاں دور کروا دیں اس نظام کی وجہ سے۔ بے اولادوں کو خدا تعالیٰ نے اولاد عطا کی۔ پھر تحریک زید ہے، وقف زید ہے، اور ہمارے لیے جرمنی کے احمدی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے تو ایک بہت ہی عظیم الشان تحریک 100 مساجد کی بھی ہے۔ یہ وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے رزق کو بڑھاؤ، جو میں نے نظام پیدا کیا ہوا ہے، اور نظام ایسا طاقتور ہے کہ دنیا میں کوئی بینک بھی یہ گارنٹی نہیں دیتا کہ میں تمہیں 10% تک دوں گا، یا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں 10% سے لے کر 700% تک عطا کروں گا، اور اگر تم وفات پا بھی جاؤ گے تو تمہاری اولاد در اولاد یعنی 7 پشتوں تک ان کا نگران بنوں گا۔ تو یہ خدا تعالیٰ کا اپنے مومنوں کے لیے ایک وعدہ بھی ہے۔ خدا چونکہ خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ ایک تلقین کرتا ہے کہ دیکھو میری ان صفتوں کو اپناؤ، اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے بالکل اپنے ہاتھ کھول نہ دیا کرو، بلکہ ان کے نگران بنا کرو اور آنکھیں کھلی رکھا کرو۔ ان کے رزق کو جہاں بڑھا کر دینا ہے وہاں بڑھا کر دو، جہاں اولاد کے لیے رزق سے ہاتھ روکنا ہے وہاں وقتی طور پر رزق سے ہاتھ بھی روکو۔ جن ماں باپ نے قرآن کریم کی نصیحت پر عمل نہیں کیا اور کھلا ہاتھ کر دیا اپنی اولادوں کے لیے، ان کی اولادیں کئی لحاظ سے کئی قسم کی خصوصیات جو دوسرے لوگ محنت کر کے کمائی کرتے ہیں ان سے محروم ہو گئیں، پیسے کو فضول خرچ کرتی ہیں ایسی اولادیں، اور برائیوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ تو والدین کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ تلقین کر دی کہ دیکھو نگران بن کے رہو۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ سونے کا نوالا دو لیکن نظر شیر کی رکھو، تو بچوں کی تربیت میں یہ بھی بات ضروری ہے کہ انسان اس چیز کا خیال رکھے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو کنگال ہونے سے کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ یہاں پر اصل میں
فیملی پلاننگ کا مضمون بیان ہوا ہے کہ محض رزق کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ یہ جو قومیں ہیں، یورپین قومیں، ان کو دیکھ لیں کہ غریب قوموں کو تو یہ کہتے ہیں کہ اولاد پیدا نہ کرو، تم رزق کہاں سے حاصل کرو گے، لیکن ان کا اپنا حال یہ ہے کہ جب اپنے ملکوں کی طرف نظر آتی ہے تو وہاں ایسے والدین کو انکرج کرتے ہیں کہ تم اولادیں پیدا کرو، ہم تمہیں سہولتیں دیں گے، تمہارے بچے جو ہیں ان کو سنبھالیں گے، ان کو سہولتیں دیں گے، تمہارے رزق میں اضافہ کریں گے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تشریح میں جو چند ایک باتیں بیان فرمائی ہیں، اختصار کے سامنے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ فرمایا کہ کوئی والدین بھی ایسے نہیں جو صحیح دماغ ہوں اور اپنے بچوں کو قتل کریں۔ یہاں مراد پھر ایسے قتل کی ہے جو جسمانی قتل نہیں، بلکہ بخل کی وجہ سے بچوں پر خرچ نہ کرنا، انہیں پوری غذا نہ دینا، ان کے لباس کا خیال نہ رکھنا، یہ مضامین اس میں شامل ہیں۔ بچے بیمار ہو جاتے ہیں، یہ ایک لحاظ سے ان کو قتل کرنے سے مراد ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی اخلاقی روحانی قتل، اور ایک لحاظ سے اس طرح بھی کہ جب بیوی حمل سے ہو اس کی خوراک کا خیال نہ رکھنا، اس کا آرام کا خیال نہ رکھنا، مناسب لباس کا خیال نہ رکھنا، دودھ پلانے یا ایام حمل میں اس پر بیوی پر بہت زیادہ کام کا بوجھ ڈال دینا، یہ سب ایسے امور ہیں جن سے اولاد پر برا اثر پڑتا ہے، اور یا تو بچے ضائع ہو جاتے ہیں اور یا ان کی صحتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ اگر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اولاد روک دیتے ہیں کہ یہ کھائے گی کہاں سے، تو قرآن کریم کی آیت یہی بتا رہی ہے کہ اس سے مراد صرف اولاد کو قتل کرنا ہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی بھی عطا کرے اور اس کے رزق کے سامان پیدا نہ کرے؟ یہ گویا کہ خدا تعالیٰ کی ذات پر ایک بہت بڑا حملہ آ جاتا ہے، یہ سوچ ہی خدا تعالیٰ کی ذات پر حملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ ایک بچہ اپنے لیے رزق کے سامان کہاں سے پیدا کرتا ہے جب وہ اس دنیا میں آتا ہے؟ خدا ہے جو اس کے لیے رزق کے سامان پیدا فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کا رزق بھی میرے ہاتھ میں ہی ہے، تم اس بات کا فکر نہ کرو، میں خود ان کو سنبھال لوں گا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں غریب قومیں امیر قوموں کی طرف جاتی ہیں۔ دنیا میں نظام ہے جو ہجرت کا نظام پیدا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے انسانی تہذیبیں ایک تہذیب سے نکل کر دوسری تہذیب میں جذب ہوتی ہیں، اور انسان پہلے سے زیادہ ترقی کرتا ہے، اس کا ارتقا بڑھتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس مضمون کی طرف انسان کو گہرائی میں جا کر غور کرنا چاہیے۔ پھر روحانی لحاظ سے قتل اولاد کیا؟ اس کی تربیت نہ کرنا۔ حضرت خلیفہ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے فرمایا تھا اپنے خطاب میں کہ وہ والدین جو آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں وہ ایک لحاظ سے اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ایسی اولادوں کے دل میں والدین کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ والد یا والدہ یہ کوشش کرتے ہیں اپنی لڑائی کی وجہ سے کہ وہ بچوں کو اپنی طرف مائل کر لیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے یا والدہ کا احترام نہیں کرتے یا والد کا احترام نہیں کرتے۔ تو قرآن کریم کا واضح حکم ہے کہ والدین بچوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں اور بچوں کو تکلیف دینے کا ذریعہ نہ بنائیں، یہ بھی ایک لحاظ سے قتل اولاد ہی ہے۔ پھر وہ ماں باپ جو اپنی بچوں کی تربیت میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے بیٹے یا بیٹیاں نشے میں، جوئے میں، شراب کی عادت میں پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ بھی قتل اولاد ہے۔ ایک لحاظ سے تم ان کا مستقبل تباہ کر رہے ہو اور آئندہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کو داؤ پر لگا رہے ہو، تو ان حرکتوں سے بچ جانا چاہیے اور ان کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر قتل کی ایک نئی شکل کا ذکر فرمایا ہے جو زنا ہے۔ زنا بھی اولاد قتل کا ایک ذریعہ ہی ہے۔ وہ لوگ جو اس بے حیائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر وہ مختلف راہیں تلاش کرتے ہیں کہ ان کے ہاں اولاد نہ ہو۔ اگر اولاد ہو تو کسی کو پتہ نہ چلے، اس کو چھپایا جاتا ہے، اور اگر قانون جیسے اس معاشرے میں ایک لحاظ سے شش بھی دیتا ہے، پناہ بھی دیتا ہے کہ کسی سے ایسی غلطی ہو جائے تو بچے کو بھی، اس کی والدہ کو بھی، تو وہاں پر پھر سنگل باپ یا سنگل مائیں جو ہیں بچوں کے لیے بچوں کو سنبھالتی ہیں، اور معاشرے کا سارا نظام ہی اس کے ذریعے سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شرائط بیعت میں سے دوسری شرط یہ رکھی تھی
فرمایا کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا، اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا، اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آوے۔ وقت کی مناسبت سے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے اپنے خطابات میں جو اس آیت کی تشریح فرمائی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت یہ فرمائی کہ عفت یعنی پاک دامنی اور سچائی زنا اور کذب بیانی کے مقابلے میں بہتر اور باقی رہنے والی ہے، یعنی پاک دامنی زنا کے مقابلے پر اور سچائی جھوٹ کے مقابلے پر ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی ایسی تقریبوں سے دور رہو جن سے یہ خیال بھی دل میں پیدا ہو سکتا ہو، اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو جن سے اس گناہ کے وقوع کا اندیشہ ہو۔ جو زنا کرتا ہے وہ بدی کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ آج دیکھیں تقریباً ہمارے پیارے امام تقریباً میں اپنے ہر خطاب میں ہی جماعت کو اس پہلو کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھیں آج کل یہ برائیاں بہت عام ہو چکی ہیں، یہ سمٹ کر ہر انسان تک پہنچ چکی ہیں۔ ان سے نہ صرف ہم نے بچنا ہے بلکہ اپنی اولادوں کو بھی بچانا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک شخص کی تباہی نہیں بلکہ یہ نسلوں کی تباہی ہوا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پیش فرمائی کہ آگ اس آنکھ پر حرام ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بیدار رہی، اور آگ اس آنکھ پر بھی حرام ہے جو اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے آنسو بہاتی رہی۔ محترم میر صاحب جرمنی کو اپنے خط میں حضور انوار اللہ تعالیٰ بن عزیز نے یہ توجہ دلائی، فرمایا کہ آپ باب جماعت کو یہ بتائیں کہ دیکھیں بچوں اور بچیوں کو چھوٹی عمر سے یہ بات سمجھائیں کہ لذت کا مضمون کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جسم کے اندر لذت رکھی ہوئی ہے۔ اگر بچپن سے ہی بچوں کو اس کے صحیح معنی سمجھا دیے جائیں تو پھر وہ برائیوں میں نہیں پڑیں گے، ہمیشہ ان کی نظر پہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے پر رہے گی۔ ایسے بچے پھر جماعت سے باہر نکل کر لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی رشتے نہیں ڈھونڈیں گے بلکہ وہ دین کو مقدم کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لذت اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کی ہے کہ انسان اپنی نسل کو آگے جاری رکھے، اور جن حدود کو اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے ان حدود کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزارے۔ رمضان بھی ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے۔ رمضان کے اندر اگر ہم ایمان کے ساتھ روزے رکھیں، اور خاص طور پر نوجوان بچے اور بچیاں جو صحت مند ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش کر کے روزوں کو نہ چھوڑیں، تو یہ بھی ان کے لیے روحانی ترقی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ان کے وجودوں کے اندر اللہ تعالیٰ طاقت پیدا کرتا ہے، ذہنوں کو جلا بخشتا ہے، خدا کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرتا ہے، دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی انہیں پریکٹس ہو جاتی ہے۔ پھر ایسے بچے جو ہیں وہ دنیا کے معاملات کی طرف نہیں جھکتے۔ پھر شادی شدہ جوڑے ہیں، ان کو بھی نصیحت فرمائی کہ دیکھو جب شادیاں ہو جائیں تو یہ کوئی تمہیں لائسنس نہیں مل گیا کہ اب چونکہ شادی ہو گئی ہے اب تم جس طرح کی فلمیں چاہو دیکھو، جس طرح کے پروگرام چاہو دیکھو۔ فرمایا ہرگز نہیں، اپنی آنکھوں کو بد نظری سے بچانا ہے اور ایسے جگہوں سے بچانا ہے جہاں سے خدا تعالیٰ ناراض ہوتا ہو۔ چنانچہ اسی کا ذکر کرتے ہوئے حضور نے ایک جگہ فرمایا، آج درس کے آخر پر یہ بات بیان کرتے ہوئے حضور کا خطاب آپ کے سامنے رکھ کر اپنے درس کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے، ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں، اور وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں، اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجہ سے محروم نہیں، ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور خدا فرماتا ہے کہ وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے۔ حضور انوار اللہ تعالیٰ بن عزیز نے اس کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں سچا احمدی مسلمان بنائے، ہمیں اپنے عہد بیعت پر قائم رہنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی
اور کامل اطاعت کرنے والا بنائے۔ ہم سے کبھی کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جس سے تقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس پیاری جماعت پر کوئی حرف آئے۔ اے اللہ، تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری پردہ پوشی فرما، ہمیں ہمیشہ اپنے فرما برداروں اور وفاداروں میں لکھ، ہمیں ہمارے عہد وفا اور بیعت پر قائم رکھ، ہمیں اپنے پیاروں میں شامل رکھ، ہماری نسلوں کو بھی صحت کو نبھانے کی توفیق دے، کبھی ہمیں اپنے سے جدا نہ کرنا، ہمیں اپنی سچی معرفت عطا کر۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، خدا ہم پر رحم فرما اور ہماری ساری دعائیں قبول فرما۔ ہمیں ان تمام دعاؤں کا وارث بنا جو تقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کے لیے، اپنی جماعت میں شمولیت اختیار کرنے والوں کے لیے کی۔ اللہم آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔